صلی اللہ علیہ وسلم. حکمت شاہ از بہر دفع ستمگاران است. شاہ مانے بادشاہ، از مانے سے، بہر مانے لیے، دفع مانے دور کرنا، اور ستمگاران یہ ستمگر کی جمع ہے ظالموں کو. بادشاہ ظالموں کو دفع کرنے کے لیے ہے، ظالموں کو بھگانے یا ختم کرنے کے لیے. صحیح ہے، بادشاہ ظالموں کو دفع کرنے کے لیے ہے. وشحنہ برائے خوخاراں، شحنہ کوتوال، برائے مانے لیے، خوخار مانے ڈاکو یا قاتلو. صحیح ہے نہیں، خوخاراں، اور کوتوال کیا ہے؟ ڈاکو اور قاتلوں کو دفع کرنے کے لیے ہے، ان کو بھگانے کے لیے ہے. تو بادشاہ ظالموں کو ختم کرنے کے لیے ہے، دفع کرنے کے لیے ہے، اور کوتوال قاتلوں اور ڈاکوؤں کو، قاتلوں کو رفع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہے. وقاضی مصلحت جوئے تراراں، جو یہ جوس ہے، جستن مصدر ڈھونڈنا، مصلحت جوئے ترارا، ترار بولتے ہیں جیب کترے، ہے نہیں، جیب کتروں. اور قاضی جیب کتروں کی مصلحت کو ڈھونڈنے والا ہے. جو مصلحت جو ترارا، جیب کتروں کے کیا ہے؟ مصلحت کو ڈھونڈنے والا ہے، یعنی ان کو ٹھکانے لگانے والا ہے. تو جیب کتروں کے مصلحت کو ڈھونڈنے والا ہے. ہرگز دو خصم بحق راضی، نہ روند پیش قاضی. ہرگز دو خصم، خصم سے مراد مخالف، ہرگز دو مخالف شخص بحق راضی، جو حق کے ساتھ راضی ہو جائیں. ہرگز دو ایسے مخالف جو حق کے ساتھ راضی ہو جائیں. ہرگز نہ روند پیش قاضی، ہرگز قاضی کے سامنے نہیں جائیں گے. ہرگز قاضی کے سامنے، جو بندے اپنے حق پر راضی ہو گئے تو قاضی کے پاس کیوں جائے گا؟ قاضی کے پاس کون جاتے ہیں؟ جو جھگڑا کرتے ہیں، جن کا معاملہ حل ہی نہیں ہوتا، وہی تو لے کے جاتے ہیں. اور جو دو خصم، دو مخالف، دو بندے جھگڑا کرنے والے جو حق کے ساتھ راضی ہو جائیں، ہرگز وہ قاضی کے پاس نہیں جائیں گے. چون حق معائنہ دانی کے می، بباید داد بلطف کے بجنگ آوری و دل تنگی. چون مانے جب، حق مانے حق، معائنہ مانے ملاحظہ یا لائق ہونے کے معنی میں، حق کے متعلق کے معنی میں کر سکتے. دانی دانستن تو جانتا ہے، کہ می باید داد کہ دینا ہی چاہیے، دینا ہی پڑے گا. می باید، جب تو حق کے متعلق، حق کے ملاحظہ، حق کے متعلق تو جانتا ہے کہ می باید داد کہ دینا ہی چاہیے. جب حق کے متعلق تو جانتا ہے کہ دینا ہی پڑے گا، یہ دینا ہی ہوگا. بلطف بے بجنگ آوری و دل تنگی. تو اب کیا ہے؟ دل تنگی بد دلی، لطف مطلب مہربانی، جنگ تو لڑائی، اور بد دلی سے دینے سے، نرمی سے دینا بہتر ہے. بلطف بے، نرمی سے دینا بہتر ہے، کہ بجنگ آوری و دل تنگی، کہ تو کیا کرے؟ لڑائی کرے یا تنگ دلی سے دے. تنگ دلی، بد دلی اور لڑائی سے دینے کے بجائے نرمی سے دینا کیا ہے؟ بہتر ہے. جنگ آوری مصدر لانا، جنگ لے کے آئے گا، مطلب جنگ ہو جائے گی. تو جنگ اور بد دلی سے دینے سے بہتر کیا ہے؟ بد دلی کے بجائے نرمی سے دینا بہتر ہے. خراج اگر نہ گزارد کسے بطیب نفس. خراج بولتے ہیں ٹیکس کو، محصول جو لیا جاتا ہے لوگوں سے. اور اگر نہ گزارت، اگر نہیں دے گا، کسے کوئی شخص، بطیب نفس، طیب نفس خوش دلی سے. ٹیکس اگر کوئی
خوش دلی سے نہ دے. اگر کسی کو ٹیکس ہوتا ہے بہت پیسہ ہے تو اگر کوئی خوش دلی سے ٹیکس نہ دے بقہر زبردستی ازو بستانند زبردستی اس سے لے لیں گے. وَمُزْدَبَ وَسَرْہنگی سرہنگی مطلب سپاہی اور قہر مطلب زبردستی مزد مطلب اجرت. تو کہتے ہیں سپاہی جو ہے نا زبردستی اس سے اجرت کے ساتھ وصول کر لیں گے. محنتانہ بھی لیں گے ساتھ ساتھ الگ سے. ہمارا ٹائم بھی خراب کیا تو نے. تو خراج اگر نہ گزارد کسے بتی وے نفس اگر کوئی خوش دلی سے ٹیکس نہ ادا کرے بقہر ازو بستانند و مزد و سرہنگی تو سپاہی اس سے اجرت کے ساتھ محنتانہ کے ساتھ زبردستی اس سے لے لیں گے. سمجھا گیا؟ بقہر زبردستی اس سے لے لیں گے. تو اس لیے جو ہے خوش دلی اور نرمی سے ادا کر دیں. اب آگے حکمت ہما کسرا دندا بترشی کند گردد کند کو کند گردد ہے مگر قاضیاں را کے بشیرینی. کند مطلب کھٹے ہو جانا. کہتے تمام لوگوں کے دندا دانت بس ترشی کھٹائی سے کند گردد کیسے ہو جاتے ہیں؟ ہاں کند ہو جاتے ہیں بالکل کھانے کے لائق ہے. کوئی بھی چیز اب چپتی نہیں ہے نا. تمام لوگوں کے دانت کیسے کھٹائی سے کند ہو جاتے ہیں. ایسا ہو جاتا ہے نا کوئی چاونے کو دل نہیں کرتا بہت ہو گیا ہے. چنگم کوئی چاپتا ہے نا منہ میں تو بالکل منہ تھک جاتا ہے ایسے. تو تمام لوگوں کے دانت کھٹائی سے کند ہو جاتے ہیں مگر قاضیاں را کے بشیرینی مگر قاضیوں کے شیرینی سے. نہیں سمجھے؟ تمام لوگوں کے دانت تو عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ کھٹے جو ہوتے ہیں وہ کیسے کھٹائی سے ہوتے ہیں مگر قاضیوں کے شیرینی سے. یہ لکھا ہوا ہے کہ قاضیوں کے شیرینی سے کیسے کہ ہر وقت ان کو مٹھائی چاہیے. تھوڑا سا کام بنے گا ڈبہ دے دو لے گا. تو مراد کیا ہے یہاں پر؟ رشوت. کیا ہے؟ رشوت ہے. ہر ٹائم ان کو نا کوئی بڑا مال چاہیے. تو قاضیوں کے شیرینی سے مراد رشوت. صحیح ہے. تو ان کے جو ہے وہ ایسے ہی رہتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کو ملتا رہے مرغا ملتا رہے. تمام لوگوں کے دانت کھٹائی سے کند ہو جاتے ہیں مگر قاضیوں کے شیرینی سے رشوت سے. قاضی کے بر رشوت بخور و بیخ خیار. ایک جگہ پنج بھی آیا ہے. ثابت کند از بہر تو صد خرپزا زار. قاضی کہ جو قاضی رشوت میں بخور خورد کھا لے بیخ خیار. خیرہ خیار مطلب ککڑی اور بیخ مطلب جڑ. جو قاضی رشوت میں ککڑی کی جڑ بھی کھا لے. یہ تو کھانے مطلب کھائے گا کیسے؟ تو کہتے ہیں مطلب کہ وہ اتنا زیادہ ہو لالچی ہو کہ وہ یہ بھی کر دے یہ بھی کر دے. تو کہتے ہیں کہ وہ قاضی جو رشوت کے معاملے میں کیا ہے ککڑی کی جڑ بھی کھا لے ثابت کنت از بہر تو تیرے لیے ثابت کر دے گا صد خرپزا زار. خرپزا مطلب خربوزے کے زار مطلب کھیت. تو تیرے لیے خربوزے کے 100 کھیت ثابت کر دے گا. مراد کیا ہے؟ مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا بھی نہیں ہے ایسا بنا کے پیش کرے گا اور تم جو ہے نا جیت جاؤ گے. آج کل جیت کس کی ہوتی ہے؟ حق والے کی کہاں ہوتی ہے؟ 25 سال بعد جیل سے نکلا پتہ چلا بے قصور تھا. وہ بے قصور تھا. 25 سال میں اس کی زندگی چلی گئی. وہ کیا ہوا؟ جیل میں. کیسے لوگ ایسے نکالا گیا 10 سال بعد 15 سال بعد بے قصور نکلے اور پکڑ لیا. وہ کہتے رہے گا اس ٹائم کہ ہمیں مت پڑھو لیکن انہیں جیل میں ڈال دیا. ان کی زندگی کیسے لوٹ کے آئے گی؟ وہ گئے تھے جب بچے چھوٹے چھوٹے تھے. آج لوٹ کے آئے بچے جو ہیں شادی کر رہے ہیں.
بوڑھے ہو گئے جیل میں ہی پوری زندگی آدھی گزر گئی جیل میں. قاضی کے برشوت بخور و بیخ خیا بخورد، وہ قاضی جو رشوت کے معاملے میں کہے گی ککڑی کی جڑ بھی کھا لے تیرے لیے خربوزے کے 100 کھیت ثابت کر دے گا. قحبہ پیر از ناب کاری چے کند کے توبہ نہ کند. قحبہ بولتے ہیں رنڈی کو، کیا بولتے ہیں؟ رنڈی عورت کو. پیر مطلب بوڑھی رنڈی. از ناب کاری، ناب کاری بولیں گے بے حیائی بد زنا کو، صحیح ہے، بدکاری زنا. چے کند توبہ کو نہ کند. بوڑھی رنڈی اگر زنا سے توبہ نہ کرے تو کیا کرے؟ ہیں؟ مطلب کیا سمجھ آیا؟ اب تو بوڑھی ہو گئی، اب تجھے کون پوچھے گا؟ اب اگر توبہ کر بھی لے گی تو کرنا ہی ہے تجھے نا، پاچا کیا چاہ رہا ہے؟ بچا گیا. تو بوڑھی رنڈی زنا سے توبہ نہ کرے تو چیکند، تو کیا کرے؟ ارے بھائی جب چڑیا چگ گئی کھیت اب ہوگا کیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب تو وہ بوڑھی ہو گئی، اب تو کہیں نہیں گئی. تو بوڑھی رنڈی اب توبہ زنا سے توبہ نہ کرے تو کیا کرے؟ وہ شہنے معزول اور معزول شدہ کوتوال از مردم آزاری، لوگوں کو ستانے سے توبہ نہ کرے تو کیا کرے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ معزول ہو گیا ہے، اب کہ نہیں ستاؤں گا لوگوں کو، اب ستانے کا پاور ہی ختم ہو گیا. تو تھا تب کرنا چاہیے تھا نا. اب بوڑھی رنڈی ہو گئی، زنا سے توبہ کر رہی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ کرنا تھا تو کب کرتی؟ جوان تھی. نہیں سمجھ میں آیا؟ بتا سمجھ میں آ گئی؟ بوڑھی رنڈی زنا سے توبہ نہ کرے تو کیا کرے؟ اور معزول شدہ کوتوال از مردم آزاری، لوگوں کو ستانے سے توبہ نہ کرے تو کیا کرے؟ جوان گوشے نشی شیر مرد راہ خدا. جوان گوشہ نشی، گوشہ نشی اختیار کرنے والا جوان شیر مرد راہ خدا ہے. راہ خدا کا شیر مرد ہے. کیا ہے؟ جوان مرد، گوشہ نشی اختیار کرنے والا جوان خدا کے راستے کا ایک بہادر مرد ہے. جوانی 3 چیزوں میں زیادہ ثواب ہے. گرمیوں کے روزوں میں زیادہ ثواب ہے، جوانی کی عبادت میں زیادہ ثواب ہے، اور سردیوں کے وضو میں زیادہ ثواب ہے. صحیح ہے؟ تو اب جوانی میں گوشہ نشی اختیار کر رہا ہے، لا حول ولا قوت، گھر نہیں جاؤں گا میں. تو یہ بڑا کمال کی بات ہے نا. کہتے ہیں کہ گوشہ نشی اختیار کرنے والا جوان خدا کی راستے کا ایک بہادر مرد ہے. پیر خود نہ تواند ز گوشہ برخاست. برخاستن مظہر اٹھنا. پیر بوڑھا خود نہ تواند، توانستن مظہر سکنا، ز گوشہ. بوڑھا تو خود جو ہے وہ گوشے سے اب اٹھ ہی نہیں سکتا. بوڑھا تو خود اب گوشے سے اٹھ ہی نہیں سکتا. اب وہ کہے میں توبہ کر رہا ہوں، تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اب تو وہ دوسروں کے سہارے اٹھے گا. اب اس کے کوئی توبہ، تو مطلب کیا کہنے کا؟ جب پاور تھی تب توبہ کرتا تو کمال تھا، اب ہو گیا دوسرے کے سہارے، اب کہہ رہا ہے نہیں اب توبہ کر لیتا ہوں. پیر خود نہ تواند ز گوشے برخاست، کہ بوڑھا تو خود گوشے سے اٹھ نہیں سکتا. سن آ گیا؟ جوان سخت پہ باید کیا شہوت ب پرہیزد. سخت پہ کا مطلب مضبوط پٹھے والا. جوان کو باید چاہیے کہ شہوت ب پرہیزد، شہوت سے، خواہش نفس سے پرہیز کرے. جوان پٹھے والے، مضبوط پٹھے والے نوجوان کو چاہیے کیسے شہوت سے پرہیز کرے کہ پیرے سست رغبت را خود آلت بر نمی خیزد. نمی خیزت برخا، نمی خیزت نہیں اٹھ سکتا.
पीरे सुस्त रगबत के सुस्त रगबत वाला बूढ़ा, अब वो बुढ़ा हो गया है, आधा हाथ काम नहीं कर रहे हैं उसके, सुस्त रगबत वाला बूढ़ा का खुद आला के खुद उसका आला अब हरकत नहीं कर सकता है? सुस्त रगबत वाले बूढ़े का खुद उसका खुद अपना आला बरनमी खेजत अब हरकत नहीं कर सकता, तो अब उसके तौबा करने से क्या होगा? हैं? समझ में आ गया? मजबूत पट्टे वाले नौजवान को चाहिए कि शहवत से परहेज करे, कि सुस्त रगबत वाले जिसकी ख्वाहिश अब खत्म हो चुकी हो, बिल्कुल जो है एक्सपायर हो चुका है, सुस्त रगबत वाले बूढ़े का आला अब खुद हरकत नहीं कर सकता। चले अब देखभाल देखें। शाह अजबैर दफे सितमगार आनस, बादशाह जालिमों के जुल्म को खत्म करने के लिए है वो शहना बराए खूखारा, और कोतवाल कातिलों डाकुओं को खत्म करने के लिए वकादी मसलहत जोए तर्रारा, और काजी चेप कतरों की मसलहत को ढूंढने वाला है। हर कस दो कसम बहक के राजी न रवंद पेशे काजी, हर ऐसे दो शख्स जो मुखालिफ शख्स जो हक के साथ राजी हो जाएं तो वो हरगिज अपने मामले को काजी के सामने नहीं ले जाएंगे, या हरगिज वो काजी के सामने नहीं जाएंगे। चू हक मुआयना दानी के मी बायदाद, बलुत्फ बह के बजंगा बुरी व दिल तंगी, जब मामले के मुतालिक जब तू हक के मुतालिक जानता है कि देना ही होगा, देना ही चाहिए, तो लड़ाई और तंग दिली के बजाय नरमी से देना बेहतर है। खिराज अगर न गुजारद कसे बती वे नफ्स, बकहर अजू बसतानंद व मर्दू व मुज्द व सरहंगी, टैक्स अगर कोई खुश दिली से नहीं देता है तो सिपाही उससे जबरदस्ती उजरत और मेहनत के साथ ले लेंगे। हमा कसरा दंदा बतुर्शी कुंद गर्दन, तमाम लोगों के दांत खटाई से कुंद हो जाते हैं, मगर काजियां राके बशीरीनी, मगर काजियों के शीरीनी से मिठाई से यानी रिश्वत से, काजी के बर रिश्वत बखुरद बीखे खियार, साबित को नदज बहरे तू सद खद खरपुजार। वो काजी जो शहवत की बुनियाद पर शहवत के मामले में शहवत में ककड़ी की रिश्वत है, काजी के बरिश्वत, वो काजी जो रिश्वत लेकर रिश्वत के मामले में ककड़ी की जड़ भी खा ले तो साबित को न तेरे लिए खरबूजे के 100 खेत साबित कर देगा। कहवाए पीर अज नाबकारी, छे कुनत तौबा ना कुनत व शहनाए माजूल अज मजदुम आजारी, बूढ़ी रंडी तौबा क्या जिना से तौबा ना करे तो क्या करे, और माजूल शुदा कोतवाल लोगों को सताने से तौबा ना करे तो क्या करे। जवाने गोशा नशी शेर मर्द राह खुदास, के पीरे खुद न तवानद जा गोशे बरखास, गोशा नशी इख्तियार करने वाला नौजवान राह खुदा का बहादुर मर्द है, कि बूढ़ा तो खुद अपने गोशे से भी उठ नहीं सकता। जवान सख्त पे बायत के शहवत बपरहेजद, के पीरे सुस्त रगबत रा खुद आलत बरनमी खेजद। मजबूत पट्टे वाले नौजवान को चाहिए कि शहवत से परहेज करे, कि सुस्त रगबत वाले बूढ़े का आला तो खुद ही नहीं उठ सकता।